بسم اللہ الرحمن الرحیم والسامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا وظیفہ سورۃ القریش کا ایک مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو رزق کی مالی بندش توڑ سورۃ القریش مالی بندش رزق کی بندش کا توڑ بہترین مجرب علاج عمل ہے۔ اگر جادو کے ذریعے مالی بندش کر دی گئی ہو یا ویسے ہی مالی وسائل گھٹتے گھٹتے ختم ہو رہے ہو تو روزانہ 313 بار وقت مقرر پر سورۃ القریش کا پڑھنا اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ ہم نے سینکڑوں جگہ اس عمل کو کرایا اور ہر بار 100% نتائج مشاہدہ کیے ہیں۔ 3 طریقے ہیں لیکن ایک کا ذکر کر دیتا ہوں۔ روزانہ 313 بار سورۃ القریش پڑھ کر کھانے پینے کے گھریلو سامان آٹا، دالیں، چاول، چینی وغیرہ پر دم کر سکتے ہیں۔ ان میں اللہ تبارک و تعالی اتنی برکت دیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ جل جلالہ تعالی عز و جل اللہ تبارک و تعالی آسانیاں فرمائے گا۔ معزز سامعین اکرام، جو لوگ رزق روزی کی پریشانی یا دشمن کے خوف میں مبتلا ہو وہ ایک بار ضرور آزمائیں۔ اجازت عام ہے، عمل پسند آئے تو لائک اور کمنٹ لازم کریں۔ معزز سامعین اکرام، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو وظیفے کو آگے بڑھاتے ہوئے معزز سامعین اکرام، یہ وظیفہ سورۃ القریش کا ایک مجرب وظیفہ ہے۔ سورۃ القریش کا وظیفہ کیے کئی مقاصد کے لیے کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ رزق میں برکت، مالی مشکلات کا حل اور زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہو سکتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، نمبر 1، باوضو ہوں اور پاک صاف جگہ پر بیٹھیں۔ معزز سامعین اکرام، نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے دل کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رکھیں۔ نمبر 3، نیت کریں کہ آپ کا کس مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں۔ نمبر 4، سورۃ القریش کا باقاعدگی سے پڑھیں، مثلاً صبح اور شام 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ۔ نمبر 5، دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات دور کریں اور آپ کو رزق میں برکت دے۔ یہ وظیفہ یقین کے ساتھ اور مستقل مزاجی سے کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل ہو۔ معزز سامعین اکرام، وظیفہ کرتے وقت کچھ مزید رہنمائی درج ذیل ہے۔ توجہ اور اخلاص۔ وظیفہ کرتے وقت آپ کی نیت اور توجہ خالص ہونی چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے سچی دل سے دعا کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، وقت کی پابندی۔ وظیفہ کے لیے ایک وقت مقرر کریں، جیسے فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد۔ اس وقت کی پابندی آپ کو مسلسل اور مستقل مزاجی بنائے گی۔ معزز سامعین اکرام، پاکیزگی۔ وظیفہ سے پہلے وضو کر لیں اور پاک صاف کپڑے پہنیں، یہ بھی ممکن ہو تو خوشبو استعمال کریں۔ معزز سامعین اکرام، ذکر کے بعد دعا کریں۔ سورۃ القریش پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے اپنی مقصد کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اپنی دل کی بات اللہ تبارک و تعالی سے شیئر کریں۔ معزز سامعین اکرام، استغفار۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں استغفار پڑھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، اس کے ساتھ ساتھ استقامت، مستقل مزاجی اور صبر کے ساتھ وظیفہ جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید رکھیں اور جلد بازی نہ کریں۔ سورۃ القریش
بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ صورت پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں اور اپنا وظیفہ مکمل کریں۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھنا بہت ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، سورۃ القریش کا وظیفہ کرنے کے دوران اور بعد میں چند اہم نکات پر عمل کرنا مفید ہوگا۔ وظیفہ کے اصول: نیت کا صاف اور واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے خالص نیت کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، تسلسل روزانہ ایک مقرر تعداد میں وظیفہ کرنا، مثلا 11 یا 21 مرتبہ روزانہ پڑھنا، وقت کی پابندی فجر، عصر یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا بہتر ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، استغفار وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں 100 مرتبہ استغفار پڑھیں تاکہ گناہوں کی معافی طلب کی جائے۔ درود شریف: معزز سامعین اکرام، سورۃ القریش پڑھنے سے پہلے اور بعد میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، وظیفہ کے بعد دعا کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے مقصد کے لیے دل سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات بیان کریں۔ شکر گزاری: ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، صبر اور استقامت: اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھیں اور جلد بازی نہ کریں۔ صبر اور استقامت کے ساتھ وظیفہ جاری رکھیں۔ عمل کے دوران تو معزز سامعین اکرام، صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ و خیرات کریں، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفہ کرنے کے دوران کچھ مزید اور اہم رہنما نکات اور اعمال درج ذیل ہیں۔ روحانی پاکیزگی، ذہنی سکون: وظیفہ کرنے سے پہلے اپنے ذہن کو تمام منفی خیالات سے پاک کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں محو ہو جائیں۔ دل کی صفائی: دل کو حسد، بغض اور کینے سے پاک کریں، معافی کرنے کی عادت اپنائیں، گناہوں سے توبہ: روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ ان سے بچنے کا عزم کریں۔ عملی اقدامات: فرائض کی ادائیگی، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں اور سنت و نوافل بھی پڑھیں۔ قرآن کی تلاوت: روزانہ کچھ حصہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ سورۃ یاسین، سورہ رحمان اور سورۃ الواقعہ اور سورۃ الملک پڑھنا بھی مفید ہے۔ اخلاقی صفات: لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آئیں، صبر، شکر اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ صدقہ و خیرات: مالی صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق مالی صدقہ دیں، یہ رزق میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ خدمت خلق: انسانیت کی خدمت کریں، غریبوں، یتیموں اور مساکین کی مدد کریں۔ وظائف کے اضافی اعمال: رات کی عبادات، تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ مسنون دعائیں پڑھیں، جیسے صبح و شام کے اذکار، گھر سے نکلنے اور داخل ہونے کی دعائیں وغیرہ۔ خصوصی توجہ: یقین اور بھروسہ: اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھیں کہ وہی تمام مسائل حل کرنے والا ہے۔ خفیہ دعا: اپنے دعاؤں اور حاجات کو زیادہ سے زیادہ خفیہ رکھیں تاکہ ریاکاری سے بچا جا سکے۔ نماز حاجات: وظیفہ کے ساتھ ساتھ نماز حاجات بھی پڑھیں۔ یہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات بیان کی جاتی ہے۔ دعا کی خاصیت: دل کی گہرائی سے دعا کرتے وقت
دل کی گہرائی سے اللہ کو پکاریں آنسوں کے ساتھ۔ اگر ممکن ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں آنسو بہائیں، یہ عاجزی اور انکساری کا مظہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ مشکلات کو دور کریں اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔